الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کے ایام میں تکبیرات تشریق کے حوالے سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ تکبیرات کب سے لے کر کب تک لگائی جاتی ہیں اور ان تکبیرات کے حوالے سے دیگر احکامات کے حوالے سے حکم شرع کیا ہے۔ لیکن مسئلہ یاد رکھیں کہ ان تکبیرات کا وقت یہ ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک، یہ تکبیرات تشریق کا وقت ہے۔ یعنی 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز سے شروع ہوگا، 9 10 11 12 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک، یعنی نماز عصر میں بھی لگائی جائے گی، تو یہ تکبیرات تشریق کا اصل وقت ہے۔ اب دوسری اہم چیز اس میں یہ ہے کہ کن نمازوں کے بعد لگائی جائے گی۔ تو یاد رکھیں کہ فرض پنجگانہ اور وہ فرض پنجگانہ جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہو، ایسی نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر لگانا واجب ہے اور 3 مرتبہ لگانا افضل ہے۔ یہاں 2 انتہائی اہم چیزیں جو بہت قابل توجہ ہیں، جن سے بہت سے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی قید میں نے اس میں لگائی ہے، یعنی ہمارے فقہا نے لگائی ہے کہ فرض پنجگانہ، یعنی جو 5 فرض نمازیں ہیں، جیسے فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض اور مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض، یہ فرض نمازوں کے بعد تکبیر تشریق لگائی جائے گی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ فرض کے علاوہ دیگر جتنی نمازیں ہیں، جیسے وتر کی نماز ہے، نوافل جتنے بھی نوعیت کے ہیں، سنتوں کے بعد، اسی طرح نماز عید کے بعد، چونکہ نماز عید فرض نہیں واجب ہے، تو نماز عید کے بعد بھی یہ تکبیرات لگانا واجب نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تکبیرات تشریق جو ہیں وہ فرض پنجگانہ کے بعد لگانا واجب ہے، دیگر جتنی بھی نمازیں ہیں ان میں عید بھی شامل ہے، اس کے بعد تکبیرات تشریق واجب نہیں، لیکن نماز عید کے بعد لگا لینی چاہیے۔ فقہا یہی حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ لگا لینی چاہیے۔ ہاں، جمعے کے بعد بھی لگانا لازم ہوتا ہے چونکہ جمعہ بھی فرض ہے۔ اچھا، دوسری اس میں قید یہ لگائی ہے کہ اس نماز کے بعد واجب ہے جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی۔ جماعت مستحبہ سے مراد یہ ہے کہ ایسی نماز جو باقاعدہ مقررہ امام کے پیچھے ادا کی جائے، اس کے بعد یہ تکبیر لگانا واجب ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے محلے کی مسجد ہے، وہاں باقاعدہ امام صاحب مقرر ہیں، جب آپ ان کے پیچھے ظہر کے 4 فرض یا عصر کے 4 فرض کوئی بھی فرض نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد کم از کم 1 مرتبہ بلند آواز سے لگانا واجب اور 3 مرتبہ افضل ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کسی نے اکیلے میں نماز پڑھ دی، جس طرح خواتین گھروں میں اکیلے نماز پڑھتی ہیں، یہ کسی مرد نے بھی ان دنوں میں اکیلے نماز پڑھ دی، اگرچہ فرض نماز پڑھی، تو اس پر واجب نہیں۔ اسی طرح آپ مسجد میں پہنچے تو آپ کو پتہ یہ چلا کہ مسجد میں باقاعدہ جماعت ہو چکی ہے، اب آپ نے اپنے ساتھ 2-4 افراد کو ملا کر کے باقاعدہ جماعت کی، تو یہ جماعت مستحبہ نہیں ہے۔ جب جماعت مستحبہ نہیں ہے تو اس جماعت کے بعد لگانا بھی واجب نہیں ہے۔ ہاں، لگا لیں، بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ اسی طرح جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی لگا لیں، اچھی بات ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ واجب یہ جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی جو فرض نماز ہے اس کے بعد۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تکبیرات تشریق فرض پنجگانہ جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی، اس کے بعد کم از کم 1 مرتبہ بلند آواز سے لگانا واجب اور 3 مرتبہ لگانا یہ افضل ہے۔ اچھا، اس میں ایک اہم مسئلہ یاد رکھیں کہ بعض فقہا یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مقیم پر واجب ہے، مسافر پر واجب نہیں، لہذا جو مسافر ہے اس پر واجب نہیں، لیکن لگا لے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بہرحال مقیم ہونا بھی ضروری ہے، جو مقیم ہے اس پر واجب ہے۔ ایک آخری مسئلہ اس حوالے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ تکبیرات تشریق جو ہیں یہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد واجب ہو جاتے ہیں، یعنی جب تک کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو کہ اس سے نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہو، جیسے آپ نے سلام پھیرنے کے بعد دنیاوی گفتگو کرنا شروع کر دی، یا اٹھ کے چل پڑے، یا کھانا کھانا شروع کر دیا، پانی پینا شروع کر دیا، تو یہ ساکت ہو جائے گی، ورنہ گناہگار ہوگا۔
جیسے ہی سلام پھیرے تو فوراً سے جو ہے پڑھنا ان کا یہ واجب ہے، تاخیر نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہرحال اس میں چند ایک مسائل تھے جو میں نے آپ سے عرض کر دیے۔ اللہ تبارک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ تکبیرات تشریق ہیں کیا، کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق ہیں۔ اللہ زبردست سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کر کے اخلاص کے ساتھ اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔